کہ ہم ایک یسوع میں تمام بہن بھائیوں کو، بزرگوں کو اور تمام کلیسیا کو میری طرف سے سلام۔ میرے عزیزو، خدا کا شکر کرتے ہیں اس سارے قیمتی موقع کے لیے جو اس نے ہمیں بخشا، تاکہ اس کے نام کو جلال ملے اور اس کے نام کی ستائش ہو۔ اور اسی طرح ہم نے ایک ٹاپک شروع کیا ہوا تھا پچھلے دنوں میں، جو کہ ابھی تک وہ تھا ہمارے پاس۔ تو اب دنیا کی عدالت کی جاتی ہے۔ کون سا تھا جی؟ اب دنیا کی عدالت کی جاتی ہے، کیونکہ اس کے اوپر ہم نے کچھ سیکھا تھا، لیکن پھر بعد میں ابھی خدا نے موقع دیا کہ ہم کچھ اور سیکھیں۔ تو ہم خدا کے پاک کلام میں دیکھیں گے یوحنا کی انجیل اور اس کا 12واں باب اور اس کی 31ویں آیت۔ ہاللویا ہاللویا۔ پڑھیں۔ جی پڑھیں گے۔ خداوند کے پاک کلام میں یوں مکتوب ہے، اب دنیا کی عدالت کی جاتی ہے، اب دنیا کا سردار نکال دیا جائے گا۔ آمین۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے پاک کلام میں ہمیں یہ بات ملتی ہے، کہتا ہے کہ اب دنیا کی عدالت کی جاتی ہے، اب دنیا کا سردار نکال دیا جائے گا۔ یعنی وہ سردار جس نے دنیا کو اپنی کنٹرول میں کیا ہوا ہے، دنیا کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، تاکہ وہ دنیا کو اپنی مرضی سے چلانے کی کوشش کرے۔ لیکن میرے عزیزو، خدا بھی یہ چاہتا ہے کہ دنیا کو میں چلاؤں، وہ چلا رہا ہے، لیکن بیچ میں شیطان بھی موقع اپنا لگا لیتا ہے۔ کبھی شیطان بھی بیچ میں آ جاتا ہے تاکہ وہ کوشش کرے دنیا کو اپنی طرف لے کے جانے کی، دنیا کو اپنی طرف کرنے کی، کیونکہ خدا نے ہمیں یہ ول دی ہے کہ ہم اپنی مرضی سے خدا کی طرف جائیں۔ کوئی زبردستی خدا نے ہم پہ نہیں کیا ہوگا کہ زبردستی ہمیں خدا چاہتا ہے کہ زبردستی میری طرف آ جاؤ، نہیں، بلکہ ہم پہ چھوڑا ہے۔ توبہ کے لیے بھی ہم پہ چھوڑا ہے۔ توبہ کے لیے بھی وہ کہتا ہے کہ جو ایمان لائے، کیا کہتا ہے جی؟ جو ایمان لائے وہ نجات پائے گا، یعنی ہلاک نہ ہوگا۔ اسی طرح آج وہ ہم سے یہ توقع کرتا ہے کہ ہم اس کی مرضی کو بجا لا سکیں، ہم اس کی مرضی کو اپنے دل میں رکھ سکیں، اس کی مرضی ہمارے سامنے ہو سکے۔ اور میرے عزیزو، آج ضروری ہے کہ ہم اس کی مرضی کو جانیں اور پہچانیں، اور ہمارے دلوں میں، ہماری زندگیوں میں خدا کی مرضی کیا ہونی چاہیے؟ ہر وقت موجود ہونی چاہیے، ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے، تاکہ ہم اس کی مرضی کو بجا لا سکیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں ایک اور حوالہ، پہلا یوحنا 3 باب اور اس کی 7 اور 8 آیت۔ جی 3 باب اور اس کی 7ویں اور 8ویں آیت۔ اے بچوں، کسی کے فریب میں نہ آنا، جو راست بازی کے کام کرتا ہے وہی اس کی طرح راست باز ہے۔ جو شخص گناہ کرتا ہے وہ ابلیس سے ہے، کیونکہ ابلیس شروع ہی سے گناہ کرتا رہا ہے۔ خدا کا بیٹا اس لیے ظاہر ہوا تھا کہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے۔ آمین۔ میرے عزیزو، کتنی خوبصورت بات یہاں پہ ہمیں ملتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آئے بچوں، کیا کہہ رہا ہے خدا کا کلام جی؟ پالوس رسول اللہ نے کیا کہتا ہے؟ آئے بچوں، کسی کے فریب میں نہ آنا، یعنی کسی کے ہم فریب میں نہ آئے۔ ہم
لکھا ہے جو راست بازی کے کام کرتا ہے وہی اس کی طرح راست باز ہے. یعنی اگر ہم فریب میں نہ آئیں، دھوکے میں نہ آئیں، یہ نہ سمجھیں کہ شاید ہمارے باپ دادا نے کوئی اچھے کام کیے ہیں تو ہمیں بھی اس کی برکت ملے گی، یا یہ کہیں کہ ہمارا باپ پادری ہے تو ہمیں بھی برکت ملے گی، یا ہمارا باپ بشپ ہے ہمیں بھی شاید اس کی وجہ سے ہمیں ملے گا، یعنی ہمیں نجات مل جائے گی. نہیں، یہاں پہ لکھا ہے کہ کسی کے فریب میں نہ آنا. جو راست بازی کے کام کرتا ہے وہی اس کے ساتھ اس کی طرح کیا ہے؟ راست باز ہے. میرے عزیزو، آج ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ راست بازی کے کام کرنا ہماری زندگی میں ضروری ہے. پھر ہی ہم راست باز گنے جائیں گے، پھر ہی ہم خدا کے بیٹے بیٹیاں گنے جائیں گے، پھر ہی ہم خدا کے پیارے گنے جائیں گے. اور اسی طرح میرے عزیزو، جو کہ گناستیت کا جو اس دور تھا، اس دور میں گناستیت کا جو عقیدہ تھا، اس میں میرے عزیزو وہ بھی نظریہ اس وقت پیش کیا جاتا تھا. اسی دور میں جب یوحنا نے یہ خط لکھا تو بدعتیں اس وقت بہت تھی، جھوٹے نبی بہت تھے، بہت سے جھوٹے نبی تھے، بہت سی بدعتیں تھی، بہت سے ایسے لوگوں کے خیالات تھے جس کی وجہ سے خدا کے جو پیدا ہونا، جی اٹھنا اور اس کا کفارہ جو تھا اس کے خلاف بات کرتے تھے کہ یہ ایسے ہو نہیں سکتا. تو اسی طرح گناستیت اپنے علم کے بارے میں بڑی ڈنگے مارتے تھے، یعنی بڑی باتیں چھوڑتے تھے اس وقت کے دور میں. تو گناستیت جو تھا یہ ایک عرفانیت اور گناستیت ایک ہی نام ہے. یہ ایک منظم اور مکمل فلسفہ نہ تھا، بلکہ تھوڑا یہاں سے لیا تھوڑا وہاں سے لیا، اور اس فلسفے کو پیش کیا جاتا تھا اس وقت کے دور میں. اور اس کے جو پیروکار تھے، مکاتب جو تھے اس وقت کے دور کے، وہ یہ تسلیم کرتے تھے، کوشش کرتے تھے کہ ہم آپس کے جو باتیں ہیں مشترکہ ساری کر کے اس عقیدے کو نجات کا خلاصہ جو تھا، یعنی نجات کا جو کام تھا خدا کا، نجات کا، اس نجات کے کام کو وہ رد کرتے تھے. وہ نجات کے کام کو ختم کرنا چاہتے تھے. وہ کہتے تھے نجات نہیں ملی، نجات کوئی عام سی چیز نہیں نجات. وہ کہتے تھے نجات کے لیے بہت خاص علم کی ضرورت ہے. کیا ضرورت ہے جی؟ خاص علم کی ضرورت ہے، خاص ریاضت کی ضرورت ہے، خاص ایک اس میں جانے کی ضرورت ہے. عرفانیت بھی، یعنی عرفانیت کا جو عقیدہ تھا اس میں بھی یہ کہتے تھے کہ نجات کوئی ایسے آرام سے چیز نہیں ملتی، نجات نہیں ملتی. اسی طرح وہ چاہتے تھے کہ انہوں نے کوشش کی اس عقیدے نے کہ بھئی اس کے تمام فرقوں جتنے بھی ہیں وہ کہتے تھے کہ نیکی اور بدی کا خدا، نیکی اور بدی کا وجود آپس میں اکٹھا نہیں ہو سکتا، علیحدہ علیحدہ ہے. اور صرف یہ ثبوت سمجھا جائے کہ کائنات میں وہ یہ شو کرتے تھے. عرفانیت کا جو تھا عقیدہ اس میں یہ تھا کہ دو خدا ہیں، یعنی دو خدا ہیں، ایک نیکی کا ہے اور ایک بدی کا ہے. یعنی ان کا یہ نظریہ تھا، یعنی فلسفی جو فارسی جو نظریہ تھا وہ بھی یہی تھا کہ دو خدا، یعنی دو خدا کو وہ ظاہر کرتے تھے، یعنی دو طاقتوں کو وہ ظاہر کرتے تھے. بتاتے تھے کہ ہرزدون اور ہرمون، یعنی یہ دو طاقتیں ہیں، یعنی ایک نیکی اور ایک بدی کا خدا، یعنی دو خداؤں کا ظاہر کرتے تھے. تو اسی طرح وہ اس فلسفے سے چاہتے تھے، بتانا چاہتے تھے کہ جو مادہ ہے وہ بدی ہے، یعنی مادہ جو ہے وہ بدی کی زمرے میں گنا جاتا ہے، علامت سمجھی جاتی ہے، اور خدا جو ہے وہ نیک ہے. خدا نیک ہے اور خدا کی جو نجات ہے وہ آرام سے نہیں مل سکتی. انسان نجات نہیں پا سکتا. انسان خفیہ طور پہ کچھ عرفانیت کو ظاہر کرے، یعنی خود علیحدگی میں کچھ ریاضت کرے، علیحدگی میں جائے، علیحدگی میں کچھ بیٹھے، یا جیسے آج بھی لوگ
چلے کرتے ہیں یا کہیں دور جا کے وہ اپنی ریاضت کو کرتے ہیں کہ دنیا سے ہٹ کے ہم ایک بیٹھیں گے عبادت کریں گے تو پھر ہمیں کیا ملے گی جی؟ نجات ملے گی. کچھ اس طرح کے نظریات بھی ہیں کہ وہ چاہتے تھے کہ یہ ایسے آسان سے نہیں مل گی، کیونکہ یسوع نے کہا جو مجھ پہ ایمان لائے گا وہ کیا کرے گا جی؟ نجات پائے گا، ہلاک نہ ہوگا، نجات پائے گا. یہ عام سی بات ان کے لیے نظر آتی تھی، کیونکہ دنیا جو ہے یا جو یہ فلاسفر جو ہیں یا جو لوگ ہیں یہ آسانی سے نہیں چاہتے کہ آپ کو نجات ملے. آپ دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ ایسے بھی ہمارے ہیں لوگ، وہ کہتے ہیں کہ جی کونیوں کے بل چلا جائے، اوپر تک جایا جائے تو ہمیں نجات ملے گی. پیدل ہم جائیں گے، عبادت کریں گے، پیدل جائیں تو پھر ہمیں نجات ملے گی. یعنی وہ اپنی نجات اس طرح ڈھونڈتے ہیں، یعنی عبادتیں کرنے کے سلسلے میں ڈھونڈتے ہیں. لیکن میرے ایسے نجات نہیں ملتی، بلکہ یسوع نے مفت میں دے دی ہے، اور یہ بات ان کو گوارا نہیں تھی ہو رہی. اور اسی طرح وہ یسوع مسیح کے مجسم ہونا، دنیا میں آنا، انسانی بدن لینا، وہ کہتے تھے کہ انسانی بدن جو ہے یہ اختیار کرنا نہیں ضروری ہے. یعنی وہ اس بات کو تسلیم نہیں تھے کرتے، اور وہ کہتے تھے کہ اسی طرح ان فرقوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہی وجہ سے ہی پالوس رسول یہاں پہ جو یعنی یوحنا کی انجیل میں جو یوحنا بات کرتا ہے وہ یہی بتاتا ہے کہ یسوع مسیح پیدا ہوا، یا وہ کہتا ہے کسی کے فریب میں نہ آنا، بلکہ جو راست بازی کے کام کرتا ہے وہ راست باز ہے. اور کہتا ہے آگے کہہ رہا ہے جی، جو شخص گناہ کرتا ہے وہ ابلیس سے ہے. کس سے ہے جی؟ ابلیس سے ہے. جو شخص گناہ کرتا ہے وہ ابلیس سے ہے، یعنی شیطان سے ہے، کیونکہ ابلیس شروع ہی سے گناہ کرتا رہا ہے، وہ شروع سے ہی گناہ کرتا ہے. تو اسی طرح میرے عزیزو خدا یہ چاہتا ہے کہ جو کوئی اگر شروع سے گناہ کر رہے ہیں وہ اب گناہ نہ کریں، بلکہ یسوع مسیح کو قبول کر کے گناہوں کو کیا کر دیں جی؟ چھوڑ دیں، ترک کر دیں اپنی زندگی سے. اور کہتا ہے خدا کا بیٹا اسی لیے ظاہر ہوا تھا کہ ابلیس کے کاموں کو کیا کرے؟ مٹا ڈالے. جب خدا کا بیٹا ظاہر ہوا اسی لیے ہوا تھا کہ خدا جتنے بھی گناہ تھے، جتنی بدی تھی، ابلیس کے کام تھے، اس کو ختم کرنے کے لیے. آج بھی جب خداوند یسوع مسیح آپ کی زندگی میں آتا ہے تو میرے عزیزو آپ جب اسے قبول کرتے ہیں تو آپ کی زندگی سے شیطان کے کام کیا ہو جاتے ہیں جی؟ مٹ جاتے ہیں. مٹانا چاہتا ہے، ختم کرنا چاہتا ہے ہمارے اندر سے وہ سارے کے سارے جتنے بھی گناہ ہیں، جتنی بدیاں ہیں، اس کو ختم کرنا چاہتا ہے، اس کو بالکل وائٹ پیپر بنانا چاہتا ہے، ہماری زندگیوں کو وائٹ کرنا چاہتا ہے. لیکن میرے عزیزو ہماری زندگیاں جب وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے گناہوں کو پورب سے کدھر پھینک دوں گا جی؟ پچھم میں پھینک دوں گا. لیکن پھر بھی لوگ واپسی ان گناہوں کو سوچتے رہتے ہیں، پھر بھی لوگ گناہوں کو سوچتے ہیں، پھر بھی دیکھتے رہتے ہیں. اور اسی طرح میرے عزیزو ایک اور عقیدہ تھا اس دور میں، اس کا مہمونیت تھا. یعنی مہمونیت، اسے دو اقدام بھی کہا گیا ہے، اور یونانی لفظ دو کیان ہے، یعنی دو کیان سے یہ نکلا ہے. اور یوگناس کیاسی جو تھا صرف وہی، وہ کہتے ہیں کہ وہم تھا. یعنی یہ جو یسوع مسیح کا آنا دنیا میں ایک وہم تھا. اس نے تعلیم اپنی پیش کی، بتایا کہ ابتدائی کلیسیا کی تاریخ میں وہ بدعت جو تھی، یسوع مسیح کو یہ ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ وہ انسان نہیں تھا. یعنی یسوع مسیح انسان نہیں تھا بلکہ ایک خیالی پیکر تھا. کیا تھا جی؟ خیالی پیکر تھا. اور کفارہ اور قیامت کی جس پہ ہماری بنیاد ہے اس کو وہ رد کرتی تھی یہ تعلیم. یعنی ہم کفارے کو مانتے ہیں، ہم نجات کو مانتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح مجسم ہو کے دنیا میں
آیا انسانی بدن اختیار کر کے آیا، لیکن وہ یہی چاہتے تھے، بنیادی اس وقت کے دور میں جو بدعتیں تھیں وہ یہ کہتے تھے کہ نہیں، یسوع مسیح خیالی پیک کر دے، خیال تھا بس، آیا اور چلا گیا۔ اور اسی طرح میرے عزیزو، جو کہ وہ ان کا برا اثر بہت پڑتا تھا اس کلیسیا میں اس وقت کے دور میں۔ یوسس کے ذریعہ سے کرنندت ایک نامی شخص تھا جو 100 صدی میں تھا۔ تو میرے عزیزو، یوحنا کی جو افسس کے خلاف وہ کام کرتا تھا اس کلیسیا کے، اور اسی طرح اس عقیدے کو یہ بتاتا ہے کہ دنیا خدا تعالیٰ کے تخلیق نہ تھی، بلکہ ایک کم تر فرشتے جس نے دنیا کو اپنی غلامی میں جکڑا ہوا تھا۔ اس عقیدے کے مطابق یسوع ایک عام شخص تھا۔ کیا تھا جی؟ اس عقیدے کے مطابق یسوع عام شخص تھا جو مریم اور یوسف کا بیٹا تھا۔ فرق صرف یہ تھا کہ وہ عقل اور نیکی میں اوروں سے بڑا تھا، یعنی برتر تھا۔ خدا تعالیٰ نے اسے چن کر اس دنیا میں بشارت کا کام دیا اسے، اور دنیا کو غلامی سے نجات دلانے کے لیے اس نے کیا سب کچھ۔ اور کہتا ہے کہ جب اس نے بپتسمہ لیا تو مسیح اس وقت اس کے اوپر اترا۔ کیا مسیح اس وقت اترا تھا؟ یعنی اس سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ مسیح وہ بسا نہیں تھا ہوا، جب وہ اس پہ بپتسمہ ہوا تو پھر اسے مسا اترا۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں مسیح کے انجیل میں بھی سارا میں واقعہ ملتا ہے، مرکز میں ملتا ہے کہ یسوع مسیح پر روح القدس اترا اور کبوتر کی مانند میں کیا ہوتا ہے نظر آیا۔ لیکن اس نے اس نظریے کو بدل دیا، اس نے کہا کہ میں نہیں، یسوع اترا تھا۔ لیکن میرے عزیزو، یہ اس وقت کے دور کی بدعتوں کی بات ہو رہی ہے، جب کلیسیا شروع میں ڈیولپ ہو رہی، جب کلیسیا چل رہی تھی اس وقت بھی بدعتیں تھی۔ لیکن آج بھی بدعتیں ہیں۔ کوئی یہ نہ کہے کہ اس وقت بدعتیں تھی تو آج نہیں ہے، آج بھی بدعتیں اسی طرح ہی ہیں میرے عزیزو۔ آج بھی ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ صرف یسوع انسان ہی مصلوب ہوا اور پھر جی اٹھا۔ اس بدعت کے مد نظر رکھتے ہوئے یوحنا کا خط جو ہے مسیح کے بدن اور خون پر زور دیتا ہے۔ یوحنا کا جو خط ہے ہمیں جو پڑھتے ہیں، اس میں اس نے کس پہ زور دیا ہے؟ یسوع کے بدن پر، خون پر، اور اس کی جو نجات ہمیں ملی ہے اس کے اوپر زور دیا ہے۔ اور اسی طرح میرے عزیزو، یہ دو جو فرقے تھے، غناستیت اور ہرمونیت، یہ دونوں ایک ہی قسم کے تھے۔ یعنی عرفانیت بھی اس میں تھا، عرفانیت بھی تھا۔ یعنی یہ سارے فرقے مسیح یسوع کو جو کتاب کے مطابق یسوع مسیح جی اٹھا، دفن ہوا، اس کو رد کرنا چاہتے تھے۔ لیکن میرے عزیزو، آج ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر وہ جیسی بھی ڈانگیاں مارتے ہیں، جیسی باتیں کرتے ہیں، لیکن ہمیں خدا کا کلام کہتا ہے کسی کے فریب میں نہ آنا، کسی بدعت کے فریب میں نہ آنا، کسی لوگوں کے فریب میں نہ آنا، بلکہ میرے عزیزو اپنی زندگیوں پر ہم نے آج غور کرنا ہے، شخصی طور پہ غور کرنا ہے، تاکہ ہماری زندگی میں خدا برکت دے سکے، ہماری زندگی میں خدا بڑھ سکے۔ اور اسی طرح میرے عزیزو ہمیں اس کے ساتھ قائم رہنا ہے اور بڑھتے جانا ہے۔ اور میرے عزیزو، ابلیس چاہتا ہے، ابلیس کا جو یہ کوشش ہے، وہ کہتا ہے، اس کی کوشش ہے کہ وہ اس کی طرح کے لوگ ہو جائیں۔ اور اسی طرح یہ بات خدا کے فرزند اور ابلیس کے فرزندوں میں صادر ہوتی ہے۔ جو شخص گناہ کرتا ہے وہ ابلیس سے ہے، کیونکہ ابلیس شروع سے ہی گناہ کرتا رہا ہے۔ اور یہاں خیال یہ ہے کہ جو شخص گناہ ہی کرتا جائے گا تو وہ ابلیس سے ہے۔ اور اسی طرح میرے عزیزو، اس کا چال چلن، روش جو بھی ہے ہمارے سامنے نظر آتی ہے۔ جب پہلی دفعہ گناہ کیا گیا تھا تو کس نے کروایا تھا؟ جی، شیطان نے۔ پہلا گناہ بھی کس نے کروایا؟ شیطان نے کروایا۔ اور وہاں پہ بھی اس نے اگر
دھوکے دہی سے جیسے بھی کروایا، لیکن پہلا اس کی جو بنیاد تھی شروع سے ہی، یعنی جو بہتر کہتے ہیں وہ شروع سے ہی گناہ کرتا رہا. یعنی شروع جب انسان کا جنم ہوا، انسان کو بنایا گیا، خدا نے بنایا، اس وقت سے ہی وہ گناہ کرتا رہا. اور میرے عزیزو اسی طرح یہاں بات ضروری ہے کہ انسان جو ہے نئی پیدائش پاتا ہے. انسان نئی پیدائش جب پاتا ہے تو نئی پیدائش کیسے پاتا ہے جی؟ مسیح پر ایمان رکھنے سے، خدا پر ایمان رکھنے سے، نجات پانے سے، اور اپنے گناہوں سے اقرار کرنے سے، اور یسوع مسیح کو قبول کرنے سے. اور جب ہم اس حکم کو پورا کرتے ہیں کہ ہم بپتسمہ لیتے ہیں تو روح القدس ہمیں کیا ملتا ہے؟ انعام میں ملتا ہے. روح القدس ہم انعام میں پاتے ہیں. اسی طرح میرے عزیزو خداوند یسوع مسیح اسی لیے آیا کہ ابلیس کے کام کیا ہو جائے جی؟ مٹ جائے. ابلیس کے کاموں کو مٹانے آیا ہے تاکہ خداوند ابلیس کو ہلاک کرے. ابلیس کو یسوع مسیح تو ایک لفظ سے بھی ہلاک کر سکتا ہے. ایک لفظ منہ سے بولے تو ابلیس کیا ہوئے گا جی؟ ہلاک ہو جائے گا. لیکن میرے عزیزو ہم نے جو آیت پڑھی تھی کہ دنیا کی عدالت وہ ایسے ہی کرے گا کہ آج پتا چلے گا کہ دنیا کے لوگ کون سے ہیں اور خدا کے لوگ کون سے ہیں. دنیا کی طرف یعنی شیطان کی طرف کون جاتا ہے اور خدا کی طرف کون جاتا ہے. اسی طرح وہ چاہتا ہے. لیکن میرے عزیزو وہ چاہتا یہی ہے کہ دکھ یسوع مسیح نے بھی دیکھو کہ ایک لفظ سے بول سکتا تھا، ابلیس کو ختم کر سکتا، لیکن نہیں کیا. اسی دن ہی اس کو ختم کر سکتا تھا کہہ کے، لیکن نہیں. یسوع نے کیا کیا؟ دکھ اٹھایا. انسانی بدن لے کے دنیا میں آیا تو کیا اٹھایا جی؟ دکھ اٹھایا. ہمیں نظر آتا ہے یسوع نے کوڑے کھائے، صلیب پہ جان دی، اس کو مارا گیا، نوچا گیا، یعنی اس کی داڑھی نوچی گئی، چانٹے مارے گئے. کس لیے وہ لعنتی بنا؟ کس لیے؟ میری اور آپ کی خاطر کے لیے، آپ کے لیے بنا، تاکہ اس نے ابلیس کو ہلاک کر سکتا تھا. لیکن نہیں میرے عزیزو، اس نے دکھ اٹھایا، اپنا خون بہا دیا، اپنا خون بہا کے اس نے ہمارے لیے نجات کا بندوبست کیا. اور اسی طرح شیطان کے کاموں کو مٹا دیا. اس نے اپنے خون سے اپنا خون بہا کے، جب یسوع کا خون اپنے اوپر لے لیتے ہیں تو اس کے جو گناہ ہیں ہمارے دھل جاتے ہیں. اس کے خون سے ہمارے گناہ مٹ جاتے ہیں. ابلیس کے جو کام ہیں ہماری زندگی میں وہ مٹ جاتے ہیں. اور میرے عزیزو آج اس کا خون جو صلیب پہ بہایا گیا، اس کوہ کلوری پر خون بہایا گیا، تو اسی لیے بہایا گیا کہ میری اور آپ کی نجات مل سکے. ہمیں میرے اور آپ میں سے جو ابلیس کے کام تھے ان کو مٹانے کے لیے آج بھی میرے عزیزو دنیا جو ہے وہ نہیں چاہتی کہ ان کے جو ابلیس کے کام ہیں وہ کیا ہو جائیں؟ مٹ جائیں. دنیا نہیں چاہتی. دنیا یسوع کو قبول کرنا نہیں چاہتی. اسی لیے دنیا کی عدالت کی جائے گی. اسی لیے وہ دنیا کی عدالت کرے گا. اور میرے عزیزو اسی طرح اگر گناہ کو دور کرنے کے لیے منجی کو قیمت ادا کرنی پڑی، یعنی یسوع مسیح کو کیا کرنی پڑی تھی؟ قیمت ادا کرنی پڑی، تو آپ کو بھی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے اپنے گناہوں کو چھوڑنے کی، خدا کی طرف آنے کی، اپنی زندگی اس کو دینے کی. اپنی جو دنیا کے ساتھ ہم بہت خوش رہتے ہیں نا، دنیا کی رنگ رنگلی میں بہت خوش رہتے ہیں، تو دنیا سے وہ اس رنگ رنگیلی سے نکل کر خاموشی میں آنے کے لیے، مسیح کی طرف آنے کے لیے، ان گناہوں کو چھوڑ کر آنے کے لیے، تو میرے عزیزو ہمیں قیمت ادا کرنی پڑے گی. اپنے گناہوں کی قیمت دینی پڑے گی. وہ گناہوں کا جو آپ نے بوجھ اٹھایا ہے، وہ بوجھ کس پر ڈالنا ہے ہم نے جی؟ خداوند یسوع مسیح پر. وہ کہتا ہے اپنا بوجھ مجھے دے دو. اور اسی طرح میرے عزیزو منجی پر ایمان رکھیں، اس پر رویہ کریں. اور اسی طرح میرے عزیزو ہمیں کہیں نہیں ملتا کہ شیطان خدا کی اجازت کے بغیر کسی پر موت کا حکم لگائے. کبھی دیکھا ہے جی کہ ابلیس نے کسی پر موت کا حکم لگایا ہو؟ ایوب کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا کہ وہاں پہ کیا لکھا ہے
دوسرا باب ایوب اور اس کی 6 آیت میں ذرا دیکھ لیں تاکہ روایز ہو جائے. کسے مل گیا؟ ہاں جی 6 آیت، دوسرا باب 6 آیت. یہ آپ کو مل گیا؟ خداوند نے شیطان سے کہا کہ دیکھ وہ تیرے اختیار میں ہے، فقط اس کی جان محفوظ رہے. آمین. یہاں پہ خدا نے اجازت اس سے اجازت مانگی ہے، یعنی ابلیس نے کیا کیا جی؟ اجازت دی ہے، اور خدا نے اس کو اجازت دے بھی دی ہے. کہ یہاں پہ کہتا ہے خداوند نے شیطان سے کہا کہ دیکھ اور وہ تیرے اختیار میں ہے. یعنی یہاں پہ ایوب کے لیے اختیار دے دیا گیا کہ ایوب کو تنگ کرے، ایوب کو اپنی طرف سے جیسے بھی وہ چاہتا تھا کرے، لیکن اس کو یہ کہا گیا کہ اس کی جان کو کیا کرنا جی؟ فقط اس کی جان کو کیا کرنا؟ محفوظ رکھ، یعنی محفوظ رہے. اس کی جان کو ٹچ نہیں کرنا، اس کو مارنا نہیں ہے، اس کو موت نہیں آئے گی. یعنی ابلیس کی وجہ سے اس پر موت نہیں آتی. اور میرے عزیزو اسی طرح ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ موت جو ہے، موت کا حکم نہیں لگا سکتا ابلیس. ہمیں ابلیس جو ہے وہ ہمیں بدکار ہونے کی وجہ سے ایمانداروں کو ہلاک کرنے کی اجازت اسے جو دی جاتی ہے، یعنی کہا گیا اس کے ہم دیکھتے ہیں کتنا اس نے نقصان کیا. ابلیس نے وہاں پہ اس کی ایوب کی زندگی میں کتنا نقصان کیا، لیکن ایوب کی زندگی اس کی موت اس کو نہیں مارا، بلکہ اس کے بچے مر گئے، اس کے جانور، اس کے سارا سلسلہ یعنی بیمار ہو گیا. لیکن پھر بھی میرے عزیزو خدا اس کے ساتھ تھا. آج بھی میرے عزیزو ہمیں وہ تنگ کر سکتا ہے، آپ لوگوں کو وہ تنگ کر سکتا ہے. جب آپ اس کے خدا کی محافظت میں رہیں گے، خدا کی باڑ آپ کے گرد رہے گی، آپ کو تنگ کرے گا. یہ نہیں کہ تنگ نہیں کر سکتا، یہ نہیں کہ ایماندار کو کوئی تکلیف نہیں آ سکتی، ایمانداروں کو تکلیف آئے گی، مگر خدا آپ کو تکلیفوں میں ساری زندگی نہیں رکھے گا، بلکہ اس تکلیفوں سے نکالنے کا وہ رستہ بھی بناتا ہے. کہتا ہے کہ جب کوئی آزمائش میں جاتا ہے تو اس کے نکالنے کا رستہ بھی خدا بناتا ہے تاکہ وہ ہمیں نکال سکے. اور متی کی جیل 10 کا اس کی 28 میں دیکھیں ذرا، جس طرح کہ ایوب ڈرا نہیں یہاں پہ، اسی طرح یہاں پہ یسوع مسیح بھی ہمیں کہتا ہے جی. متی 10 ریفرنس نکالا ہے، پڑھو ذرا. متی 10 اس کی 28 ہے. جو بدن کو قتل کرتے ہیں وہ روح کو قتل نہیں کر سکتے. ان سے نہ ڈرو بلکہ اسی سے ڈرو جو روح اور بدن دونوں کو جہنم میں ہلاک کر سکتا ہے. آمین. جو بدن کو قتل کرتے ہیں وہ خود قتل نہیں کرتے، بلکہ ان کے اندر سے ابلیس جو ہے وہ ان میں کام کرتا ہے تو انہیں قتل کر سکتا ہے، تنگ کر سکتا ہے. لیکن کہتا ہے کہ ان سے نہ ڈرو بلکہ ان سے ڈرو، اس سے ڈرو جو روح اور بدن دونوں کو کہاں میں ڈال سکتا ہے جی؟ جہنم کی آگ میں، جہنم میں پھینک سکتا ہے. کیونکہ دنیا کی جب عدالت کی جائے گی تو انہیں جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا، جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا. تو اسی طرح یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو کہتا ہے کہ ڈرو مت، ان باتوں سے ڈرو مت، کیونکہ آج ضروری ہے ہمیں اس بات کو دیکھنا تاکہ ہماری زندگی میں. اور میرے عزیزو وہاں پہ یعنی یہاں پہ وہ کہتا ہے ڈرو مت، موت کا مزہ یعنی جو ہے انہوں نے. اور میرے عزیزو موت کا مزہ بائبل میں کس کس نے نہیں تھا چکھا؟ جی ہاں جی، اور ہنوک نے. جی یہ عام سا سوال، چھوٹے چھوٹے بچے یعنی
جب سنڈے اسکول میں ہوتے ہیں سیکھتے ہیں. یعنی ہمیں پتہ ہونا چاہیے ایلیا نے اور ہنوک نے موت کا مزہ چکھے بغیر ہی آسمان پر وہ چلے گئے. یعنی وہاں پہ آسمان پہ چلے گئے. بلا شبہ اس کے کہ ایماندار بھی جب مسیح اگر آج آ جاتا ہے، یعنی آج ہی مسیح آ جائے، تو وہ لوگ جو زندہ ہیں یہاں پہ وہ ہوا میں کیا کریں گے جی کیا کریں گے جی؟ بولو اونچی بولو. استقبال کریں گے. یسوع کی آمد آنے کی ہم خوش آمدید کریں گے، ہم استقبال کریں گے. تو ہمیں بھی اس وقت موت کا مزہ ہم نہیں چکھیں گے، بلکہ ہم بھی ڈائریکٹ کیا ہوں گے، اسمان پہ چلے جائیں گے. کیونکہ جیسے ہنوک اور ایلیا جو تھے وہ چلے گئے، اگر آج اسی وقت یسوع مسیح آ جائے تو ہمیں بھی موت نہیں آئے گی. ہم بھی زندہ آسمان کی طرف جائیں گے یسوع مسیح کا استقبال کے لیے. اور جو اگر ہم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، جو بھی ہوں گے اس وقت کے دور میں، جو بھی رہیں گے، ریپچر میں وہ اٹھائے جائیں گے، اسی طرح اٹھائے جائیں گے جس طرح ہنوک اور ایلیا اٹھائے گئے اور استقبال کیا. اسی طرح یسوع مسیح جب آئے گا تو میرے عزیزو ہمیں بغیر ابھی آ جاتا ہے تو بغیر ہمیں موت کے ہم آسمان پہ جائیں گے اور اس کے ساتھ رہیں گے اور موت کا مزہ بھی نہیں چکھیں گے. خدا چاہتا ہے کہ ہماری زندگیاں پاکیزگی میں آ جائیں. خدا چاہتا ہے کہ ہم دنیا کی رنگ رنگیلی میں نہ رہیں، ہم دنیا کے ساتھ عدالت میں نہ، کیونکہ دنیا کی عدالت کی جاتی ہے، اس ابلیس کی، اس دنیا کے سردار کی عدالت کی جاتی ہے. تو میرے عزیزو اس کے کاموں کو مٹانے کے لیے یسوع مسیح آیا، کیونکہ اس کے پاس سارا اختیار ہے. کس کے پاس اختیار ہے جی؟ عالم روا کا اختیار کس کے پاس ہے؟ یسوع مسیح کے پاس ہے. جی مکاشفہ میں دیکھ لیں، پہلا باب اس کی 18 آیت میں لکھا ہے، موت اور عالم روا کی کنجیاں میرے پاس ہے. یعنی اس کے پاس ہے، یعنی وہ چاہتا ہے. یعنی پڑھے جی اگر کسی نے نکالا ہے جی. ہاں جی. اور زندہ ہوں، میں مر گیا تھا اور دیکھو عبدالآباد زندہ رہوں گا، اور موت اور عالم رواں کی کنجیاں میرے پاس ہیں. بس جو باتیں تم نے دیکھی اور جو ہیں اور جو ان کے بعد ہونے والی ہیں، ان سب کو لکھ لیں، یعنی ان 7 ستاروں کا بھید. بس ایک آیت. تو اسی طرح یہاں پہ کہتا ہے کہ میں منصف ہوں، یعنی میں ہی انصاف کرنے والا ہوں. یسوع مسیح نے انصاف کرنا ہے. کہتا ہے وہ زندہ ہستی ہے، یعنی یسوع مسیح کیا ہے؟ زندہ ہستی ہے. وہ آج بھی زندہ ہے، وہ کل بھی زندہ ہے، اور ابد تک وہ کیا رہے گی؟ زندہ ہے اور زندہ رہے گی. کہتا ہے میں مر گیا تھا مگر اب ابد آباد تک میں زندہ ہوں، اور ہماری شفاعت کرتا ہے باپ کے دائنی طرف بیٹھ کے. اور میرے عزیزو موت اور عالم روا کی کنجیاں کس کے پاس ہے؟ یسوع مسیح کے پاس ہے. کیونکہ دنیا کی عدالت کی جائے گی اور دنیا کے سردار کی عدالت کی جائے گی. کیونکہ عدالت کس نے کرنی ہے؟ خداوند یسوع مسیح نے کرنی ہے، کیونکہ وہ زندہ ہے اور ہمیں بھی زندہ رکھا ہے اس نے. اسی طرح میرے عزیزو آج اپنی روح میں دیکھیں کہ ہم زندہ ہونا چاہیے. روح کی نمائندگی ہمارے اندر ہونی چاہیے، پاک روح ہمارے اندر قائم رہنا چاہیے، پاک روح کی یہ گانگت ہمارے اندر ہونی چاہیے، پاک روح کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، تاکہ جب یسوع مسیح آئے تو میرے عزیزو ہم شرمندہ نہ ہوں. اور اسی طرح موت اور قیامت جو ہے، اس کا جو قیامت کا وقت ہے اور جلال اس کا جب ظاہر ہوگا، دوبارہ وہ آئے گا تو پھر ہم فضا میں اس کا استقبال کریں گے. اور میرے عزیزو یسوع مسیح جو کل اختیار اس کے پاس ہے، یہ بات خاص ہے کہ ابلیس پر سزا کا حکم ہو چکا ہے. ابلیس پر سزا کا حکم کیا ہے جی؟ ہو چکا ہے. یہ نہیں کہ اس کو صفحے ہستی سے مٹا دیا گیا ہے، ابھی نہیں، بلکہ جب وقت آئے گا تو اس پر سزا کا حکم ہو چکا ہے. اور جو آج اس کی پیروی کریں گے، جو ابلیس کے کاموں میں رہیں گے، جو ابلیس کی مرضی پر چلیں گے، جو مسیح کی مرضی پر نہیں چلتے، وہ ابلیس کی مرضی پر تو چلتے ہی ہیں جی.
اگر آج کوئی یسوع کی مرضی پر نہیں چلتا تو کسی اور کی مرضی پر ضرور چل رہا ہے۔ تو میرے عزیزو اسی طرح دنیا کا انصاف ہوگا، اور دنیا کا انصاف خداوند کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دیکھ میں جلد آ رہا ہوں، دیکھ میں جلد آ رہا ہوں۔ یسوع مسیح جلد آ رہا ہے آج ہمارا انصاف کرنے کے لیے، اور میرے عزیزو اس پر حکم ہو چکا ہے، اس کی آمد آ چکی ہے، اس پر مہر لگ چکی ہے، اس نے سزا پانی ہے ابلیس نے، اور دنیا نے بھی سزا پانی ہے۔ اسی لیے ہم دنیا سے دوستی نہ رکھیں میرے عزیزو، کیوں کہتے ہیں کہ جو دنیا سے دوستی رکھتا ہے خدا سے کیا رکھتا ہے جی؟ دشمنی رکھتا ہے، خدا سے وہ دشمنی رکھتا ہے۔ اس لیے دنیا کو پیار کرنا چھوڑ دیں، یہ نہیں کہ میں تو یہ لڑائی کرنی شروع کر دوں، نہیں، ہمیں اس لحاظ سے نہیں کہ دنیا کے ہم شکل نہ بن جائے۔ کلام میں لکھا ہے دنیا کے ہم شکل نہ بنو۔ دنیا کی شکل روز بدلتی رہتی ہے، روز فیشن بدلتے رہتے ہیں، روز دنیا کی حرکات بدلتی رہتی ہیں۔ ہم دنیا کو پورا نہیں کر سکتے، ہم صرف اپنے منجی کو پورا کر لیں، یسوع کو پورا کر لیں تو بڑی بات ہے۔ اور اسی طرح وہ آج بھی دنیا میں اپنا برا رویہ استعمال کرتا ہے، مگر وہ چاہتا ہے وہ اس کی جو آخرت کدھر ہے، اس کی آخرت کدھر ہے ابلیس کی؟ جہنم کی آگ، وہ جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ اور وہ لوگ جو آج اس کی پیروی کرتے ہیں، جو اس کے ساتھ ہیں، جو دنیا ہے، کیونکہ دنیا یسوع کو قبول نہیں کرتی میرے عزیزو، اسی طرح دنیا بھی ہلاک ہوگی۔ آئیں اپنے سروں کو جھکائیں، اس ساری بات کو دیکھیں، خداوند آپ کو برکت دے۔